کہتے ہیں جی امریکن کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کو وہاں سے ایریل تھریٹ کوئی نہیں ہے, آپ نے اپنے ریڈار وہاں پہ نہیں لگائے, بند کیے, وہ ایئر فورس کا کام تھا. ایئر فورس ایک ایلیمنٹ دیکھ رہے ہیں, سن لینا, اسامہ بن لادن کی موجودگی بھی تو پھر انویسٹیگیٹ ہونی تھی, وہاں پہ بیٹھا ہوا کیسے تھا جو سوال آدمی پرائم منسٹر پوچھتا ہے. میری بات سنیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, مثال کے طور پہ اسامہ بن لادن کا ایک ایشو ایسا تھا کہ اس کے اوپر DGISI نکل آتا کہ جی اس کے اوپر الزام آتا ہے, تو آپ ایکشن لے لیتے. اس نے تو کہا تھا کہ میں DGISI پہ بک کہاں رکتی ہے جی, پھر وہ جائے گی چیف آف دی آرمی اسٹاف پہ, پھر جائے گی پاکستان پہ, پاکستان کی ریاست کو کہیں گے دہشت گرد ریاست ہے, دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے, ان کو پروٹیکشن دیتی ہے. سر یہ بات DGISI پہ نہیں رکتی وہاں جا کے. میری بات سن لینا, تو آپ کیسے ایسی انویسٹیگیشن کرا سکتے ہیں؟ پھر آپ ختم کر لیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس پہ بھی رکتی اس وقت قوم ان کے ساتھ ہوتی. اگر آپ نے لیٹ سے ملک کے مفاد میں یہ ہوتی گورنمنٹ کے ساتھ, پوری قوم کا ایک مطالبہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی مطالبہ تھا. یہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے کہا جی جس کی انکوائری کروائیں, یہ نہیں کروانا چاہ رہے تھے. اب اس قصے میں اور بھی کچھ اس کا نکلے گا کہ اس چیز کا وہاں پہ جو ایبٹ آباد میں ہوا اس کا پہلے سے کس کو خبر تھی. یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہے جس طرح آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں نا, یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ہم آرمی چیف نے مطالبہ کیا تھا اس انکوائری کا کہ یہ آپ جوڈیشل انکوائری. مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ جو آج پریس ریلیز آئی ہے کشمالہ, آپ کیسے ریڈ کرتی ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے؟ ایک سینٹنس میں کوٹ کروں گا جو کہ خبر بھی بنی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ دس ہیز ویری سیریس ریمیفیکیشنز ود پوٹینشلی گریوس کانسیکوینسز فار دا کنٹری. سنگین نتائج, اثرات, ایگزیکٹ جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ ہوتی. یہ کیا یہ تھریٹ ہے؟ ڈز دس ساؤنڈ لائک اے تھریٹ؟ میں ان کو بتایا جا رہا ہے, اس کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت تو جو ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پھیلی ہوئی ہے, اور ہر کوئی ہر طرف سے فون بج رہے ہیں, ہر طرف سے جو کہانی چلے ہوئی ہے کہ گئے 2 گھنٹے رہ گئے, 4 گھنٹے رہ گئے, صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی, سیشن تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا, ہر طرف ایک غیر یقینی کی سچویشن پھیلی ہوئی ہے. تو وہ تھریٹ ہے یہ؟ کیا آپ کو کیا لگا ہے یہ تھریٹ نہیں ہے؟ قصہ یہ ہے بٹوین دی لائنز ہے نا, تھریٹ بھی نہیں ہے اور وارننگ کے درمیان. میں وضاحت کروں, تھریٹ نہیں. دیکھیں میری آپ سنیں, اس میں نے جیسے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر اس وقت ایک انٹرنل پریشر ہے, ایک باہر سے اس کو سچویشن وہ فیس کر رہا ہے. اگر اس کا کوئی بیک لیش اور ریئیکشن ود ان آرمی ہوتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آرمی کا ادارہ بھی برباد ہوا. ہم آج دن تک خوش قسمت ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود ود ان آرمی آپ کا ایک ڈسپلن قائم رہا. لیکن اگر آرمی کے اندر کوئی اس کا بیک لیش ہوتا ہے جس سے کہ یہ پرابلم بنتی ہے کہ ایک میوٹنی کی صورت نکلتی ہے, تو نہ وہ آرمی کے لیے اچھا ہوگا نہ ملک کے لیے. آپ نے بہت بڑا لفظ یوز کر دیا. مجھے ذرا یہ سمجھائیں, میں یہ ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں کاشف کہ آرمی کے اندر سے آرمی کی قیادت پہ پریشر آ رہا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے پریشر؟ مطلب ذرا مجھے سمجھائیں تھوڑا سا, پریشر کیسے آتا ہے؟ دیکھیں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے نیچے لیول سے جو لوئسٹ لیول آرمی کی, اس سے ہم ہر مہینے ایک منتھلی انٹیلیجنس رپورٹ ان سے لیتے ہیں, جس میں کہ وہ ایک اسے کہتے ہیں پلس رپورٹ. وہ ٹروپس کی جوانوں سے بات چیت جو آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے اس سے وہ ان کی پلس لے کے دیتے ہیں. اچھا. اور یہ ہر مہینے آپ کے پاس جمع ہوتا ہے, اور جب کبھی کوئی ایشو زیادہ نکل آئے, کوئی پرابلم امیڈیٹ ہو, تو پھر وہ اسپیشل رپورٹس بھی انیشیٹ ہوتی ہیں جو اوپر تک, جو انٹیلیجنس والے کرتے ہیں. نہیں انٹیلیجنس نہیں, یہ نارمل ٹروپس اپنی اسے کہتے ہیں کہ جی ٹروپس کی پلس. آپ میں اپنے میں کمانڈر ہوں, میرے نیچے ٹروپس ہیں, تو میں ان سے گپ شپ بات چیت جب کرتا ہوں تو مجھے وہ کوشچن کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو آئی اسٹارٹ فیلنگ کہ بھی ان میں یہ ایک پرابلم نظر آ رہی ہے. یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو لوگ سیاچن میں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر پہاڑوں پہ, جو لوگ وانا میں اور مختلف اور جگہوں پہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں, انہوں نے پیچھے لکھا ہے, انہوں نے پیچھے آرمی کو ہیڈ کوارٹرز میں لکھا ہے کہ جی ہم ادھر پڑے کیوں ذلیل ہو رہے ہیں, کن کو بچانے کے لیے. ان کو جو ہمیں دن رات گالیاں نکال, جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہاری تنخواہیں ڈبل کر دی ہیں, انہوں نے کہا یہ تانا تو ہمیں امریکنز بھی دیتے تھے کہ آپ کو ڈالر بھیج رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ پریشر جو ہے یہ مئی 2 کے بعد بھی کاشف یہ ریز ہوا تھا, اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف جو ہے وہ گیرزنز میں گئے اور وہاں سے پبلک میں آ گیا تھا, کس طرح کا ریاکشن آیا, تو دے ور آن دی بیک فٹ. ایک تو یہ ایشو ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پریس ریلیز آئی ہے, یہ کیا اس پریشر کی جو ہے وہ بھی اس میں فیکٹر تھا کہ ادارہ کیا کہے گا کہ پرائم منسٹر نے یہ انٹرویو دے دیا, اس طرح الزامات لگا دیے اور ہماری فوجی قیادت چپ کر کے بیٹھے. میرا خیال ہے اس کا گراس روٹ کے فوجیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کا تعلق بالکل فوجی ایلیٹ کے ساتھ. میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ فوجی ایلیٹ کے ساتھ وہ گیم پلینگ جو چل رہی ہے پچھلے 2 ہفتے 3 ہفتے سے جب سے میمو گیٹ اسکینڈل شروع ہوا,
کاشف بھائی یہ اتنا سادہ نہیں سر. تو پھر آپ کو یہ ایک میری بات اتنا- سنیں, اگر پرائم منسٹر نے کہہ دیا تھا کہ آرمی چیف کی اور صدر صاحب کی بات ہوئی ہے فون پر, تو اس ٹائم بھی پریس ریلیز دیکھ کر کے یہ کلیریفائی کیا گیا نا کہ صرف 1 منٹ کی بات ہوئی ہے, اس کی بھی ضرورت نہیں تھی, کوئی لوور لیول پہ پریشر نہیں تھا اس کا, لیکن آپ نے اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دی کہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے, صرف 1 منٹ کی بات ہوئی جس میں ہم نے صرف شاید حال چال پوچھا ہوگا سر خیریت ہے یا نہیں. یہ بھی وہی ہے کہ آپ اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ پولیٹیکل پارٹیز باہر بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں, یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ریئلٹی پتہ لگے. یہ نہیں کہ آرمی کے بارے میں پرائم منسٹر وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دے اور اس کو ظاہر یہ کرے کہ چونکہ میاں صاحب وہاں چلے گئے ہیں عدالت میں تو چیف آف آرمی اسٹاف اب بیک فٹ پہ چلا گیا اور ان سے مل گیا. کیا یہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ سو دیر ہیز ٹو بی اے پوزیشن جو وچ شوڈ بی کلیریفائڈ اور سب کو پتا ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی نون لیگ تھی, دوسری مسلم لیگیں ہیں, سارے انہوں نے اگلے دن کہنا شروع کر دیا. سپریم کمانڈر سے گفتگو کرنا کوئی پوزیشن کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل. کون سی پوزیشن کلیئر کریں؟ وہ آپ سپریم کمانڈر ہیں, سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز. اس سے گفتگو کر کے آپ کو کیا کلیئرفائی کرنا ہے اس کے بعد 1 منٹ ہوئی یا 6 منٹ ہوئی؟ نہیں تو اس میں ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ غلط اس کا امیج خراب کرتے؟ گفتگو تو ہوئی نا سر. نہیں گفتگو ہوئی, اس نے کہا باہر آ کے گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے آپ نے کہا نہیں گفتگو ہوئی ہے پر 1 منٹ کی ہوئی ہے, کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ بہت ہی زیادہ ان بٹوین لائنز پڑھ رہے ہیں, ورنہ تو اتنا ہی تھا. سر آپ دیکھیں آمنے سامنے تو کوئی بات نہیں کرے گا, آمنے سامنے تو کوئی بات نہیں کرے گا, آپ کو بٹوین دا لائنز ہی پڑھنا پڑے گا کہ اس پریس ریلیز کو آپ نے ریڈ کیسے کرنا ہے, اس ایکشن کو کیسے لیڈ کرنا ہے. اگر آپ پرائم منسٹر سے پوچھیں گے وہ کہے گا سیکرٹری دفاع کو میں نے ٹھیک فارغ کیا ہے, وہ تو غیر آئینی بات کیا اس نے, وہ تو خود کہتے پہلے مانا انہوں نے. مطلب اس کے بعد پرائم منسٹر کے پاس مدد صاحب یہاں پر جو ہے فہد, ہم آپ کی اجازت چاہیں گے, آپ کے جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی اور اپنے ناظرین کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں گے. اگرچہ کچھ دیر قبل کی ہے وہ کاشف عباسی آگاہ کر چکے تھے دوران گفتگو. ایک بار پھر ہم بتائیں گے کہ امریکی سفارت خانے کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ موجودہ صورتحال کو ہم پاکستان کا اندرونی معاملہ سمجھتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کریں گے. یہ بیان آیا ہے امریکی سفارت خانے کی جانب سے امریکی ترجمان کا, اور ہم جانیں گے مزید تفصیلات. ہماری نمائندہ بینش جاوید ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہوگی. بینش, مزید بتائیے گا کیا کہنا تھا امریکی ترجمان کا؟ جی, موجودہ صورتحال جو کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سفارتی حلقوں میں بھی ظاہری بات زیر بحث ہے, اور اس بارے میں جب ہم نے امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا تو ان کا بہت محتاط رد عمل آیا, جس پر ان کا کہنا تھا کہ ہم موجودہ صورتحال کو پاکستان کا اندرونی معاملہ سمجھتے ہیں, اور بہت محتاط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کیئرفل سی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ تمام اینٹیز جس میں حکومت, عدلیہ, فوج, سیاسی جماعتیں, اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کریں گے. جی بہت شکریہ بینش جاوید. اور یہ تازہ ترین خبر, ہمارے نمائندگان نے امریکی سفارت خانے سے اس حوالے سے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, تو امریکی سفارت خانے کی جانب سے بڑا ہی محتاط رویہ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ موجودہ صورتحال کو ہم پاکستان کا اندرونی معاملہ سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز, عدلیہ, فوج اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کریں گی. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مظہر عباس صاحب, یہ تمام تر صورتحال سامنے آ رہی ہے, وزیر اعظم کے خطاب کی بھی بات ہو رہی تھی اور اب پتہ چلا کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب نہیں کر رہے ہیں. کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اب وہی بات ہو رہی ہے کہ ایکسٹینشن شاید واپس لے لی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کسی انتہائی اقدام پہ پہنچے گی؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ امریکہ نے یہ کہتے ہوئے بھی کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے, مداخلت کی, اس بیان کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کوئی امریکہ کا کہیں ذکر نہیں تھا جس میں بیان کی ضرورت تھی, تو یہ ہے. لیکن میں فہد کے توسط سے جنرل صاحب سے یہ کچھ, جو جنرل صاحب فہد یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو پلس والی بات ہے, یہ بالکل درست ہے, اور یہی مجھے لگتا ہے کہ جو ایبٹ آباد کے بعد جو شاید اندرون خانہ جو صورتحال تھی اس کا میمو تک جب بات آئی ہے تو وہ سارا پریشرز جو ہے وہ اب سیویلینز پر آ گیا ہے. ساری انٹیگریٹی, سوورنٹی کا مسئلہ اب سیویلینز کو جواب دینا پڑ رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ بات کسی حد تک درست ہے. میں ذرا تعارف کرا دوں سر. مدد صاحب, آپ کی آواز تھوڑی سی پرابلم ہو رہا ہے, ہم ٹھیک کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی اس حد تک بالکل درست ہے کہ سارا جو بلیم ہے وہ صرف اور صرف سویلین گورنمنٹ پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے. یہ ایک کافی میرا خیال ہے کہ ایسا نقطہ ہے, کہ ایسی آواز ہے جو اس وقت پاکستان میں بار بار سنی جا رہی ہے. سینیٹر طارق عظیم بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں, اور پی ایم ایل آزاد گروپ سے ان کا تعلق ہے.
سینیٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. ڈسکشن ہماری جاری ہے اور ہم آپ جیسے جانتے ہی ہیں کہ پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ بیک ٹو دا فیوچر ہو رہا ہے یا بیک ٹو دا پاسٹ ہو رہا ہے, کہ ہم وہیں پہ آگے کھڑے ہو گئے. ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ اس میں جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے, جس میں یہ پریس ریلیز بھی آ گئی, اس میں سیکرٹری دفاع کو فارغ بھی کر دیا گیا, اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل ہوگا اب اگر یہ صورتحال مزید جسے کہتے ہیں کہ ایج کی طرف جاتی ہے؟ اور دوسرا بنیادی چیز جس میں جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اس سارے ایشو میں فوج کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر حکومت بدنیتی کی بنیاد پہ کوئی ایکشنز لے رہی ہے تو پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ اس کو جمہوریت بمقابلہ آمریت کے زمرے میں نہیں دیکھنا چاہیے. پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں, کیونکہ آپ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو لگ رہا ہے جو میں نے کشمالہ صاحبہ سے پوچھا تھا, وی آر آن دی ایج رائٹ ناؤ؟ وی آر ڈیفینیٹلی جی, یہ تو ڈیلیبریٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی انوائٹنگ دا انیویٹیبل, کہ جو انیویٹیبل ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہونے والی چیز ہے اور اس کو جان بوجھ کے اپنی طرف کر رہے ہیں, سیاسی شاہد بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں یکنا شدھ دو شدھ, پہلے عدالت کے ساتھ لیا گیا تھا پنگا, علادر کو چھوڑ کے آپ جا کے آرمی کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ ہمارے کو ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دے رہی جا رہے ہیں ہمارے جرنیل صاحب کو, وہاں پہ کیانی صاحب کو, یہاں پہ آپ ان کو کارپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انڈین اخبارات کل آپ دیکھ لیتے جس طریقے سے دے پلیڈ اٹ اپ, انکریڈیبل چیز ہے کہ وہاں پہ ملک کے حالات کیا ہیں, ہمارے دفاعی حالات کیا ہیں, ملک کی سورنیٹی کی بات ہو رہی ہے, اور وہاں پہ وہ ہمارے جا رہے ہیں سی این سی صاحب وہاں پہ جا کے کوشش کر رہے ہیں ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی, اور پیچھے سے ان کے خلاف کیا بیانات دیے جا رہے ہیں. اب کیوں, وائی آر دے ڈوئنگ اٹ, کس وجہ سے؟ تو یہ سارا ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگلے 5-6 دن جو ان کو ملے ہیں they will commit many more blunders. ابھی جو پہلے ابھی ہوا نہیں, پر آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ 5-6 دن ہیں جی, میں آج کے ڈیولپمنٹس کے بعد تو مجھے نہیں پتا کہ 16 تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں, کورٹ کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں کہ جو 5 ممبر نے یونینیمس ڈیسیژن دیا ہے میری خیال کے مطابق, اینڈ آئی کوڈ بی رانگ, کہ اس کو 16 تاریخ کو nothing else but they will have to endorse it because I can't see anything else happening. اس کے علاوہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جانے کے دن تیاری ہے, تو جانے سے پہلے اگر ہم مارٹر بن کے چلے جائیں, شہید بن کے جائیں گے, تو شاید ہمارے کو چانس بنے. اور یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کیونکہ ادروائز کوئی سوچی سمجھی کوئی بھی پارٹی جو ہے اس قسم کے بیانات نہ دے, اس قسم کے ایکشنز نہ لے, ان ایکشن سے نظر آ رہا ہے. تو پھر اس میں پھر سینٹرل کوسچن پہ آتے ہیں. مظہر آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی, بات آپ کو آواز آ رہی مظہر؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, لیٹس کم بیک ٹو دی اوریجنل پوائنٹ, کہ اگر یہ سیاسی شہید واقعی میں بننا چاہ رہے ہیں, اور اب یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر حکومت نے دیکھنا ہے کہ جی میں نے کس کے ہاتھوں شہید ہونا ہے, سپریم کورٹ کے یا فوج کے, تو شاید ان کی پہلی پرائیورٹی یہ ہو کہ وہ فوج کے ہاتھوں شہید ہوں. شاید اس کی وجہ سے وہ کل کو الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ایسا نعرہ ہے جو شاید بک سکے. اگر ایسا ہے مظہر, اور وزیر اعظم صاحب اور ان کی حکومت سنجیدگی سے اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ آج یا کل یا نیئر فیوچر میں وہ چیف آف آرمی سٹاف کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں, دے سینڈ ہم ہوم, اگر یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں فہد, یہ بات بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں وہ فوج سے ٹکراؤ کو ترجیح دیں گے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ اور موجودہ سپریم کورٹ کے پاس ایک سیاسی جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہے اور ایک جنرلی لائرز کمیونٹی کی بھی حمایت حاصل ہے سپریم کورٹ کو. اس کے مقابلے میں فوج کے بارے میں ہمیشہ سے ڈاؤٹس رہے ہیں, فوجی اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کیونکہ ہمیشہ سے رہی ہے, اس لیے اگر فوج سے ٹکراؤ بنتا ہے تو اس میں پی ایم ایل این بھی تھوڑی سی آکورڈ پوزیشن میں ہوگی, اور جنرل پرسیپشن بھی جو ہے وہ یہی بنے گا کہ چونکہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے, ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح انوالو ہوتی رہی ہے, اس لیے فوج نے ایک مرتبہ پھر سیویلینز کو ہٹا دیا, تو اس لیے ان کو سپریم. اچھا مظہر صاحب, قطع کلامی معاف میں ایک سیکنڈ میں آپ کو روکوں گا, کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل ہوگا, پاکستان تحریک انصاف میجر ایمرجنگ فورس ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ مظہر صاحب یہ ذرا سن لیتے ہیں, میں اور آپ اور میرے دیگر مہمان بھی. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
یہ آپ نے یہ پریس ریلیز جو ہے جو فوج کی طرف سے آئی ہے یہ آپ نے دیکھ لی ہوگی. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس پہ آپ کی اور پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس پریس ریلیز کے حوالے سے؟ درست کیا ہے فوج نے یا غلط کیا ہے؟ دیکھیے میں نے پریس ریلیز نہیں دیکھا. میں تو اس وقت رحیم یار خان میں ہوں, جا رہا ہوں کل پیر صاحب کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے. لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ وزیر اعظم کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور مہاذرائی سے اجتناب کرنا چاہیے. عدلیہ کے ساتھ بے وجہ مہاذرائی کی جا رہی ہے اور ایک تناؤ پیدا کیا گیا ہے. آپ دیکھیے 5 رکنی بینچ نے کیا کہا ہے. ان نے مختلف آپشنز ڈسکس کی ہیں اور کہا ہے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. لارجر بینچ نے 16 تاریخ مقرر کر دی ہے. حکومت کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا نقطہ نظر وہاں پیش کرے اور چاہے امیونٹی کا مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ہیں وہاں جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور پھر انتظار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے اپنے حلیف جو ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ مکمل طور پر ذہنی یکجہتی نہیں رکھتے. مسلم لیگ کاف نے کہا ہے کہ ریسٹرینٹ شو کیا جائے, مہاذرائی سے اجتناب کیا جائے. ANP میں بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں حکومت کو مشورہ دینا چاہیے, MQM کو مشورہ دینا چاہیے اور سب سے بڑھ کر پیپلز پارٹی کی اپنی رینکس کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں. دیکھیے اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ 8-7 لوگ مستعفی ہو چکے ہیں. آج ایک اور پیپلز پارٹی کے MNA مستعفی ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے MNAs جو زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں. انہیں اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ایک شخص کی خاطر پورے نظام کو لپیٹا جانے کی وہ جو طرف اشارے دے رہے ہیں یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جمہوریت کے حق میں ہیں, ہم آئین کی پاسداری چاہتے ہیں, ہم رول آف لا چاہتے ہیں اور ایک شخص اپنی بقا کے لیے پورے ملک کو, پورے نظام کو, پوری معیشت کو داؤ پر لگا رہا ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے لوگوں کو؟ شاہ صاحب اس میں ایک فالو اپ کوسچن میں اگر پوچھ لوں کہ یہ بات تو آپ کی درست ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر یا ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ان کی بھی سیکنڈ تھاٹس ہو رہی ہیں. لیکن اگر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا کرٹیکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ اگر ایک آپ نے تو اشارہ کیا حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو ایک کشیدگی کا ماحول بنا ہوا ہے اور 16 تاریخ کو اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی. لیکن آج حکومت اور فوج کے درمیان ایک نیا محاذ کھل گیا, ایک محاذ جو شاید پہلے کھلا ہوا تھا لیکن آج گرم ہو گیا ہے اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایکشن ہوا ہے اور اس کے خلاف ایک کاؤنٹر ایکشن ہوا ہے کہ حکومت نے فوری طور پر جو سیکٹری دفاع ہیں ان کو فارغ کر دیا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیا محاذ کھلا ہے گورنمنٹ ورسز دی آرمی, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا پوزیشن ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محاذ کھولا کس نے ہے. جب آرمی چیف ملک سے باہر ہیں, ایک دورے پر ہیں, وزیر اعظم صاحب یہاں ایک انٹرویو دیتے ہیں اور اس انٹرویو کے ذریعے کہتے ہیں کہ جو ان کے بیان حلفی ہیں انہیں حکومتی اجازت نہ تھی. اب وزیر اعظم صاحب کو یہ الہام کب ہوتا ہے؟ 3 ہفتے بعد جب یہ پیش کی گئی تھی تو انہوں نے لیگل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس پر اعتراضات کیوں نہیں کیے؟ ان کے اٹارنی جنرل نے وہ انڈورس کیوں کیا؟ دیکھیے یہ تو آفٹر تھاٹس ہیں, یہ تو اپنے آپ کو اب شہادت اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے وزیر اعظم کے, اسی وزیر اعظم کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. آج سے چند ہفتے پہلے یہ تو کہتے رہی ہیں کہ ہماری تو کوئی مہاذرائی ہے ہی نہیں, ہمیں تو مکمل تعاون حاصل ہے اور کوئی ہمیں خدشہ ہی نہیں ہے. ان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں, انہی حضرات کو ایکسٹینشنز دیتے رہے ہیں. تو آج یہ بہکی باتیں کر رہی ہیں صرف ایک شخص کی خاطر, ایک شخص, اور اس پر بھی ابھی کوئی کاری ضرب نہیں لگی اور ان کو بھی یہ کہا رہا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں اور حامد میر کے انٹرویو میں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ جب میں ابھی تو مجھے امیونٹی حاصل ہے تو پھر آپ کو خطرہ کا ہے. پھر آپ کے اگر ہاتھ صاف ہیں تو آپ کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ پورے ملک کو, پورے نظام کو, پوری جمہوریت کو جس کی خاطر اتنی قربانی دی گئی اور ایک ٹرانزیشن سے ہم ابھی ہو کے نکلے ہیں, ایک شخص اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے پورے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. وسیم بدامی صاحب ہمارے سینئر اینکر ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی میں. وسیم السلام علیکم, ویلکم. جی فہد وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں کیونکہ ذرا آپ کو بھی ڈسکشن میں انوالو کرنا ہے. کشمال آپ کی ساری صورتحال دیکھ رہی ہے, میں تھوڑا اس کے سیاسی اینگل پہ جاننا چاہ رہا تھا. بات وہی ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کیا پوزیشن لینی ہے, اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ حکومت کو کوئی کندھا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, جو انہوں نے جسے کہتے ہیں فرنٹ فٹ پہ چلے گئے فوج کی طرف یا نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ فوج سے ٹینشن جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے, وچ مینس کہ فوج ڈائریکٹلی کچھ کرتی ہے یا انڈائریکٹلی کچھ کرتی ہے, آپ کے خیال میں سیاسی طور پر ایک کنسنسس ہوگا اکراس دا بورڈ کہ سب کہیں کہ نہیں جی پیپلز پارٹی بڑی خراب ہے لیکن یعنی فوج کو ہم الاؤ نہیں کریں گے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی طریقے سے اثر انداز ہونے میں, یہ کنسنسس بنتا نظر آ رہا ہے؟ ہاں, یہ کنسنسس میرے خیال میں ہوگا کہ فوج ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انٹروین نہ کرے یا ٹیک اوور نہ کرے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا آج ہمارا CEC کا اجلاس تھا اور یونینیمسلی ایوری بڈی ایگریڈ آن اٹ کہ ارلی الیکشن از اے سولوشن. سپریم کورٹ نے بھی جو 6 آپ کو آپشنز دیے, میں پھر اس چیز کو دہراؤں گی کہ کنفرنٹیشن نہ کریں اداروں کی, کسی بھی ایک ادارے کی, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے یا فوج ہے, پارلیمنٹیرین, جو پولیٹیکل مسائل ہیں وہ پولیٹیکلی حل کرنے چاہیے. لیکن ارلی الیکشن خود تو نہیں اگر کرنا چاہ رہے حکومت تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے آپشنز دیے ہیں نا آپ کو, 6واں آپشن یہ کہتا ہے سیاسی مسائل کو آپ سیاسی طریقے سے حل کریں, وہ آپ انفورس نہ کریں. فوج کی انٹرونشن اس میں کسی کو بھی قبول نہیں ہوگی. اس کے اوپر آئی ایم سرٹن کہ آل دا پولیٹیکل فورسز ول اسٹینڈ ٹوگیدر کہ فوج کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انٹرونشن ول ناٹ بی اپریشیٹڈ, بٹ یس ا پولیٹیکل سولوشن وچ از کہ نیا مینڈیٹ دیں, نئے لوگ الیکٹ ہو کر آئے, نئے لوگوں کو چانس دیا جائے اور وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے, اور ایک نیوٹرل یا جو ایسے لوگ ہوں جو اس سارے سسٹم سے دور ہوں, ان کو کیئر ٹیکرز لگایا جائے جو کہ فری فیئر انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن کریں. وش لسٹ آپ بتا رہی ہیں یہ ہونا چاہیے. یہ میں خبر دے دوں, ابھی جو آپ بات کری تھی کاف لیگ کا آگے کشمال, ان کا بیان ہے کہ کاف لیگ نے کہا ہے کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف کسی بھی قرارداد کا حصہ نہیں بنیں گے, انہوں نے پوزیشن لے لی ہے. تو وہ جو کنسنسس کی بات ہم کر رہے تھے وہ ایک دراڑ تو آگی نا ڈائریکٹلی کہ وہ انہوں نے کہہ دیا نہیں, کتنے لوگ ہوں گے وہ بھی شو پہ نظر آ جائے گا. نہیں وہ بھی نہیں, میں عرض کروں, دیکھیں وجہ یہ ہے, یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ بہت سارے لوگ دیں گے, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ فوج بار بار آپ کو یقین دہانی کرا رہی ہے کہ ہم سسٹم کو نہیں چھیڑیں گے, ہم یہ مطلب ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں, اس چیز کو پوری باقی بات ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو اگنور کرتے ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, ہم جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں. جمہوریت میں رہتے ہوئے وہ کو سٹرنگز پول کر سکتے ہیں, نہیں کریں گے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, آپ اصل جڑ جو ہے وہ جو قصہ ہے وہ میمو گیٹ ہے, اس کی وجہ سے یہ سارا گاندو چل رہا ہے. جب میمو گیٹ کی تحقیقات ٹھیک چلتی رہے, فوج کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہیں اور ادھر ادھر, لیکن وہ چل نہیں رہی نا. اچھا اب آپ دو چیزیں پوز کرتے رہے ہیں. پہلی بات تو آپ یہ کہ فوج, آپ کہتے ہیں فوج اس کو ہٹا دے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک تو وہ کمٹمنٹ دیتے ہیں, دوسرا وہ کبھی نہیں ہٹائیں گے. جو حکومت خود آخری سانسیں لے رہی ہو اس کا گناہ اپنے ذمے لینا میں سمجھتا ہوں انتہائی بے وقوفی ہے, تو وہ تو کبھی کوئی نہیں کرے گا. یہ جو اپنی موت مر رہا ہے اس کو مرنے دیں گے. دوسری طرف جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جی اگر وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہٹا دیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ ہٹا دیں وہ ہٹ جائے گا, یہ میں بالکل آپ کو, دے ول اوبے, وہ فوراً چھوڑ کے باہر چلے جائے گا. لیکن حکومت کو ملے گا کچھ نہیں, مزید بدنامی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 چیف آف آرمی اسٹاف بھی بدل دیں, میمو گیٹ کا کیس اسی طرح ہی فالو کیا جائے گا. مجھے بتائیں بیکاز ہم تھوڑا سا وقت بھی ہمارا کم ہے, میں جس طرف آنا چاہ رہا تھا فائنل کوسچن مجھے یہ بتائیے کہ اگر حکومت, اگر دیکھیں یہ ٹینشن تو بڑھتی جا رہی ہے نا, اب یہ ایٹ سم پوائنٹ اس میں فوج نے بھی جو ہے وہ حکومت یا فوج میں سے کوئی ایک نے پیچھے قدم لینا پڑے گا. اگر حکومت کو گرانے کی بات ہو رہی ہے جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے, جو جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم فوج جو ہے وہ اس جمہوری نظام کے خلاف وہ کام نہیں کرتی, جمہوریت کا ایسا حصے جمہوریت میں رہتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ یا MQM اتحاد سے باہر آ جائیں. بالکل پاسبلٹی ہے. دیکھیں جی بات ہو رہی ہے جمہوریت کی, مفاہمت کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری پارٹی, میاں نواز شریف صاحب کو لے لیں, چودھری شجاعت صاحب کو لے لیں, MKM کو لے لیں, ساری پارٹیز یہی چاہتی ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, جمہوریت چلنی چاہیے. یہی بات سب لوگ یہی کر رہے ہیں.
کشمالہ بھی یہی بات کر رہی ہیں، جنرل صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ خود حکومت نہیں چاہتی نہ وہ جو ان کو باہر نکالا چاہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ڈیلیور ہم نے کچھ نہیں کیا، 4 سال میں کچھ نہیں کیا، 1 سال میں اور کچھ نہیں کر پائیں گے، جانا تو ہم نے ہے. تو اس وقت ہمیں فورس کس طریقے سے کیا جائے، ہم شہید بن جائیں کہ 1 سال میں ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرنا تھا، ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا، اس لیے ہمیں دوبارہ لایا جائے واپس. یہ اتنی سی بات ہے ساری. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ لوگوں نے سب نے کہا ہے انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کہ ہم آصف زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے انڈر ہز پیٹرنشپ ہم الیکشن نہیں ہوئیں گے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپشن 6 کی بات ہو رہی ہے، اگر عدالت میں الیکشن کی بات ہے، ہی ہیز ٹو گو. یہ اس وقت صورتحال ہے. یہاں پہ ARY نیوز پہ آپ کو جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ آپ کو ہم دیتے رہیں گے. وسیم بادامی میرے کولیگ کراچی میں موجود ہیں. جی وسیم.